استثنا 31واں باب۔ اور موسیٰ نے جا کر یہ باتیں سب اسرائیلیوں کو سنائیں، اور ان کو کہا کہ میں تو آج کے دن 120 برس کا ہوں، میں اب چل پھر نہیں سکتا، اور خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ تو اس یردن پار نہیں جائے گا، سو خداوند تیرا خدا ہی تیرے آگے آگے پار جائے گا، اور وہی ان قوموں کو تیرے آگے سے فنا کرے گا، اور تو ان کا وارث ہوگا، اور جیسا خداوند نے کہا ہے، یشوع تیرے آگے آگے پار جائے گا، اور خداوند ان سے وہی کرے گا جو اس نے اموریوں کے بادشاہ سیون اور اوج اور ان کے ملک سے کیا کہ ان کو فنا کر ڈالا، اور خداوند ان کو تم سے شکست دلائے گا، اور تم ان سے ان سب حکموں کے مطابق پیش آنا جو میں نے تم کو دیے ہیں۔ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دست بردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا، اور تو ان کو اس کا وارث بنائے گا، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دست بردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو۔ اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے، اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔ پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر عید خیام میں، جب سب اسرائیلی خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا، تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا۔ تو سب لوگوں کو، یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا، تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانے، اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں۔ اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں، اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پار جاتے ہو، تب تک وہ برابر خداوند تمہارے خدا کا خوف ماننا سیکھیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ تیرے مرنے کے دن آ پہنچے، سو تو یشوع کو بلائے اور تم دونوں خیمہ اجتماع میں حاضر ہو جاؤ، تاکہ میں اسے ہدایت کروں۔ چنانچہ موسیٰ اور یشوع روانہ ہو کر خیمہ اجتماع میں حاضر ہوئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر خیمہ میں نمودار ہوا، اور ابر کا ستون خیمہ کے دروازے پر ٹھہر گیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں، جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے، زناکار ہو جائیں گے، اور مجھ کو چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا، اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا، اور وہ نگل لیے جائیں گے، اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ چنانچہ وہ اس دن کہیں گے، کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ اس وقت ان سب بدیوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف مائل ہو کر
انہوں نے کی ہوں گی میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا۔ سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو، اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کروا دینا، تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے، اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے، تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے، اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا، اس لیے کہ اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے، میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں۔ سو موسیٰ نے اسی دن اس گیت کو لکھ لیا اور اسے بنی اسرائیل کو سکھایا، اور اس نے نون کے بیٹے یشو کو ہدایت کی اور کہا کہ مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا جس کی قسم میں نے اس سے کھائی تھی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو، تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے، کیونکہ میں تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے۔ تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور منصب داروں کو میرے پاس جمع کرو، تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں، اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لو گے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤ گے، تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی، کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے۔ سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائیں۔ استثنا 32واں باب۔ کان لگاؤ اے آسمانوں، اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا۔ تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو، وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے۔ یہ سب کجرو اور ٹیڑھی نسل ہیں۔ کیا تم اے بے وقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو۔ اپنے باپ سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گا۔ بزرگوں سے سوال کرو، وہ تم سے بیان کریں گے۔ جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی
اور بنی آدم کو جدا جدا کیا، تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی آدم کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں، یعقوب اس کی میراث کا کرہ ہے۔ وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا، خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی راہبری کی، اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا، اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی۔ اس نے اسے چٹان سے شہد اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا، اور گائیوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مینڈھے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی۔ اور تو انگور کے خالص رس کی مے پیا کرتا تھا، لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا۔ تو موٹا ہو کر لدھڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا، اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے، بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، بانی سے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا، میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا، اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں، مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو میں بھی ان کے ذریعہ سے، جو کوئی امت نہیں، ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا، اس لیے کہ میرے غصہ کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے، جو پاتال کی تہہ تک جلتی جائے گی، اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بھسم کر دے گی، اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی۔ میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا، اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا۔ وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے، اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے۔ اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا۔ باہر وہ تلوار سے مریں گے، اور کوٹھڑیوں کے اندر خوف سے۔ جوان مرد اور کمواریاں، دودھ پیتے بچے اور پکے بال والے سب یوں ہی ہلاک ہوں گے۔ میں نے کہا، میں ان کو دور دور پراگندہ کروں گا، اور ان کا تذکرہ نوع بشر میں سے مٹا ڈالوں گا۔ پر مجھے دشمن کی چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ تھا، کہ کہیں مخالف الٹا سمجھ کر یوں نہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہی ہاتھ
بلا ہیں، اور یہ سب خداوند سے نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جو مصلحت سے خالی ہو، ان میں کچھ سمجھ نہیں۔ کاش وہ عقل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی عاقبت پر غور کرتے، کیونکہ ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بھگا دیتے۔ اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداوند ہی ان کو حوالہ نہ کر دیتا، کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے، خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں، کیونکہ ان کی طاق سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے۔ ان کے انگور ہلالل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں۔ ان کی مے اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ کیا یہ میرے خزانوں میں سر بامہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے؟ اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے، اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ ان کی قوت جاتی رہی اور کوئی بھی نہ قیدی نہ آزاد باقی بچا، اور وہ کہے گا ان کے دیوتا کہاں ہیں، وہ چٹان کہاں جس پر ان کا بھروسہ تھا، جو ان کے ذبیحوں کی چربی کھاتے اور ان کے تپاون کی مے پیتے تھے۔ وہی اٹھ کر تمہاری مدد کریں، وہی تمہاری پناہ ہوں۔ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں۔ میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے، کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں ابدالآباد زندہ ہوں، اس لیے اگر میں اپنی جھلکتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا۔ میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا، اور میری تلوار گوشت کھائے گی، وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا، اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کا سر کا ہوگا۔ اے قوموں، اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا، اور اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوسیہ نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کہہ سنائیں، اور جب موسیٰ یہ سب باتیں سب اسرائیلیوں کو سنا چکا، تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں، ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں، بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ ابریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا، جو یرہو کے مقابل ملک مواب میں ہے، اور کنعان کے ملک کو، جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، دیکھ لے۔ اور اسی پہاڑ پر
जहां तू जाए वफात पाकर अपने लोगों में शामिल हो, जैसे तेरा भाई हारून हौर के पहाड़ पर मरा और अपने लोगों में जा मिला, इसलिए कि तुम दोनों ने बनी इस्राएल के दरमियान दश्ते सैयन के कादिस में मरब्बा के चश्मा पर मेरा गुनाह किया, क्योंकि तुमने बनी इस्राएल के दरमियान मेरी तकदीस ना की। सो तू उस मुल्क को अपने आगे देख लेगा, लेकिन तू वहां उस मुल्क में जो मैं बनी इस्राएल को देता हूं जाने ना पाएगा। इस्तस्ना 33 बाब। और मर्द खुदा मूसा ने जो दुआए खैर देकर अपनी वफात से पहले बनी इस्राएल को बरकत दी, वो ये है। और उसने कहा, खुदावंद सीना से आया और शेयर से उन पर आश्कारा हुआ। वो कोहे फरान से जलवागर हुआ और लाखों कदूसियों में से आया। उसके दाहिने हाथ पर उनके लिए आतिशी शरीयत थी। वो बेशक कौमों से मोहब्बत रखता है। उसके सब मुकद्दस लोग तेरे हाथ में हैं, और वो तेरे कदमों में बैठे एक एक तेरी बातों से मुस्तफीज होगा। मूसा ने हमको शरीयत और याकूब की जमायत के लिए मेरास दी, और वो उस वक्त यस्रोन में बादशाह था, जब कौम के सरदार इकट्ठे और इस्राएल के कबीले जमा हुए। रोबन जीता रहे और मर न जाए, तो भी उसके आदमी थोड़े ही हों। और यहूदा के लिए ये है जो मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद, तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वो अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके दुश्मनों के मुकाबला में उसका मददगार होगा। और लावी के हक में उसने कहा, तेरे तय्यम और ओरीम उस मर्द खुदा के पास हैं जिसे तूने मासा में आजमा लिया, और जिसके साथ मुरेबा के चश्मा पर तेरा तनाजा हुआ, जिसने अपने माँ बाप के बारे में कहा कि मैंने इनको देखा नहीं, और ना उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने बेटों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरे कलाम की एहतियात की और वो तेरे अहद को मानते हैं। वो याकूब को तेरे अहकाम और इस्राएल को तेरी शरीयत सिखाएंगे। वो तेरे आगे बखौर और तेरे मज़बा पर पूरी सुख्तनी कुर्बानी रखेंगे। ऐ खुदावंद, तू उसके माल में बरकत दे और उसके हाथ की खिदमत को कबूल कर। जो उसके खिलाफ उठें उनकी कमर तोड़ दे, और उनकी कमर भी जिनको उससे अदावत है, ताकि वो फिर ना उठें। और बिन्यामीन के हक में उसने कहा, खुदावंद का प्यारा सलामती के साथ उसके पास रहेगा। वो सारे दिन उसे ढांके रहता है, और वो उसके कंधों के बीच सकूनत करता है। और यूसुफ के हक में उसने कहा, उसकी जमीन खुदावंद की तरफ से मुबारक हो। आसमान की बेशकीमत अशिया और शबनम, और वो गहरा पानी जो नीचे है, और सूरज के पकाए हुए बेशबहा फल, और चांद की उगाई हुई बेशकीमत चीजें, और कदीम पहाड़ों की बेशकीमत चीजें, और अबदी पहाड़ियों की बेशकीमत चीजें, और जमीन और उसकी मामूरी की बेशकीमत चीजें, और उसकी खुशनुदी जो झाड़ी में रहता था, इन सब के एतबार से यूसुफ के सर पर, यानी उसके सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से जुदा रहा, बरकत नाजल हो। उसके बैल के पैलोठे की सी उसकी शौकत है, और उसके सींग जंगली सांड के से हैं।
उन्हीं से वो सब कौमों को, बल्कि जमीन की इंतहा के लोगों को धकेलेगा। वो इफ्राइम के लाखों लाख और मनस्सी के हजारों हजार हैं। और जबूलून के बारे में उसने कहा, ए जबूलून, तू अपने बाहर जाते वक्त, और ए इश्कार, तू अपने खैमों में खुश रह। वो लोगों को पहाड़ों पर बुलाएंगे और वहां सदाकत की कुर्बानियां गुजरानेंगे, क्योंकि वो समुद्रों के फैज और रेत के छुपे हुए खजानों से बहरावर होंगे। और जद के हक में उसने कहा, जो कोई जद को बढ़ाए वो मुबारक हो। वो शेरनी की तरह रहता है और बाजू बल्कि सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहले हिस्सा को अपने लिए चुन लिया, क्योंकि शरा देने वाले का बकरा वहां अलग किया हुआ था। और उसने लोगों के सरदारों के साथ आकर खुदावंद के इंसाफ को और उसके अहकाम को, जो इसराइल के लिए थे, पूरा किया। और दान के हक में उसने कहा, दान उस शेर बब्बर का बच्चा है जो बैसन से कूद कर आता है। और नफ्ताली के हक में उसने कहा, ए नफ्ताली, जो लुत्फो करम से आसूदा और खुदावंद की बरकत से मामूर है, तू मगरब और जनूब का मालिक हो। और आशर के हक में उसने कहा, आशर आस औलाद से मालामाल हो, वो अपने भाइयों का मकबूल हो और अपने पांव तेल में डबोए। तेरे बैंढे लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी कुवत हो। ए यसरून, खुदा की मानिंद और कोई नहीं, जो तेरी मदद के लिए आसमान पर और अपने जाहो जलाल में इफ्लाक पर सवार है। अब्दी खुदा तेरी सकूनत गाह है और नीचे दायमी बाजू हैं। उसने गनीम को तेरे सामने से निकाल दिया और कहा, इनको हलाक कर दे। और इस्राएल सलामती के साथ, याकूब का सौता अकेला, अनाज और मै के मुल्क में बसा हुआ है, बल्कि आसमान से उस पर औस पड़ती रहती है। मुबारक है तू, ए इस्राएल, तू खुदावंद की बचाई हुई कौम है। सो कौन तेरी मानिंद है? वही तेरी मदद की सिपर और तेरे जाहो जलाल की तलवार है। तेरे दुश्मन तेरे मुती होंगे और तू उनके ऊंचे मुकामों को पामाल करेगा। इस्तस्ना 34वां बाब। और मूसा मुआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिसगा की चोटी पर, जो यरहू के मुकाबिल है, चढ़ गया। और खुदावंद ने जिलाद का सारा मुल्क, दान तक, और नफ्ताली का सारा मुल्क, और इफ्राइम और मनस्सी का मुल्क, और यहूदा का सारा मुल्क पीछे समुंदर तक, और जनूब का मुल्क, और वादिये यरहू, जो खुरमों का शहर है, उसकी वादी का मैदान जुखर तक उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू इस पार वहां जाने ना पाएगा। पस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मुआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैते फगौर के मुकाबिल दफन किया। पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था, और ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। और बनी इस्राएल
موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں 30 دن تک روتے رہے۔ پھر موسیٰ کے لیے ماتم کرنے اور رونے پیٹنے کے دن ختم ہوئے، اور نون کا بیٹا یشوع دانائی کی روح سے معمور تھا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا، اور اس کو خداوند نے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کے دکھانے کو بھیجا تھا۔ یوں موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کے سامنے زوراور ہاتھ اور بڑی ہیبت کے کام کر دکھائے۔